کیا ہے؟ ایک دن بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کسی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک تجارتی قافلہ ملا جس پر گدھوں اور اونٹوں پر بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ ان بوریوں میں شکر اور گڑ بھرا ہوا تھا۔ بابا فرید نے بڑے ادب سے قافلہ والے سے پوچھا، بھائی ان بوریوں میں کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی شکر دے سکو تو اللہ تمہیں جزا دے۔ قافلہ والوں نے سوچا کہ یہ فقیر ہے، اگر شکر مانگے گا تو پھر کچھ اور بھی مانگ لے گا، اس لیے انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا، حضور یہ شکر نہیں صرف نمک ہے۔ بابا فرید مسکرائے اور نرمی سے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، نمک ہی ہوگا، اللہ تمہیں برکت دے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو بوریاں کھلی۔ دیکھا تو سب کی سب بوریاں نمک سے بھری ہوئی تھیں، شکر اور گڑ کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ وہی فقیر کی زبان کا اثر ہے جس نے مسکرا کر کہا تھا نمک ہی ہوگا۔ وہ سب پشیمان ہوئے، واپس لوٹے اور بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ روتے روتے معافی مانگی اور کہنے لگے، حضور ہم نے جھوٹ بولا، ہمارا سارا مال تباہ ہو گیا، اللہ کے واسطے دعا کریں کہ یہ سب شکر اور گڑ واپس ہو جائے۔ بابا فرید نے کمال شفقت سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بھائی جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں، مگر اللہ بہت مہربان ہے، جاؤ جو شکر تھا وہی شکر رہے گا۔ جب وہ لوگ دوبارہ بوریاں کھول کر دیکھتے ہیں تو سب کچھ پہلے کی طرح شکر اور گڑ سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت سے نمک شکر میں تبدیل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں بابا فرید کا لقب گنج شکر یعنی شکر کا خزانہ مشہور ہو گیا، کیونکہ ان کی زبان اتنی شیریں اور برکت والی تھی کہ نمک بھی شکر بن جاتا تھا۔ اور بھی ان کے سامنے آتا اس کا دل بھی شکر گزار اور میٹھا ہو جاتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مال ملا و کہ جھوٹ دولت کا بولنے سے نقصان مال و ہوتا ہے، دولت کا اور نقصان ہوتا ہے، سچائی اور اور اللہ کے ولیوں سچائی کی اور اللہ دعا کے سے سب کچھ ولیوں کی درست ہو دعا جاتا سے ہے۔ سب کچھ درست ہو بابا جاتا ہے۔ فرید کی بابا زبان فرید کی کی زبان کی مٹھاس مٹھاس اللہ کی اللہ طرف کی سے سے تھی، تھی، اس لیے اس ان لیے کا ان کا کلام آج کلام بھی دلوں آج کو بھی دلوں چھوتا کو ہے۔ چھوتا ہے۔ اللہ ہمیں بابا فرید اللہ ہمیں جیسے بابا بزرگوں فرید کے جیسے بزرگوں نقش کے قدم پر قدم چلنے کی پر توفیق چلنے کی عطا توفیق عطا فرمائے، فرمائے، آمین۔ آمین۔ ایک ایک سرد سرد اور اور بارش بارش بھری بھری رات رات کا کا واقعہ۔ واقعہ۔ بابا بابا فرید فرید الدین الدین مسعود مسعود رحمۃ رحمۃ اللہ اللہ علیہ علیہ اس وقت حضرت حضرت خواجہ خواجہ قطب قطب الدین الدین بختیار بختیار کاکی رحمۃ کاکی اللہ رحمۃ علیہ کے اللہ مرید علیہ کے تھے۔ مرید تھے۔ مرشد کو مرشد وضو کو کے لیے وضو کے لیے گرم پانی چاہیے تھا، مگر رات گہری گہری تھی، تھی، ہر ہر طرف طرف اندھیری اور اندھیرا اور بارش، بارش، آگ آگ کہیں کہیں نہیں مل نہیں رہی تھی۔ مل رہی تھی۔ بابا فرید بابا نے اپنے فرید نے اپنے مرشد کی مرشد خدمت کی کے لیے خدمت کے لیے گھر سے گرم گھر پانی گرم کرنے کی کرنے جگہ تلاش تلاش کی۔ کی۔ وہ وہ ایک ایک گھر کے گھر کے پاس پہنچے پاس جہاں ایک پہنچے، عورت جہاں یعنی ایک بعض عورت روایت میں ایک یعنی بعض خوبصورت اور روایات میں فتنہ ایک انگیز خوبصورت اور فتنہ عورت انگیز عورت آگ جلائے آگ بیٹھی جلا تھی۔ بیٹھی تھی۔ بابا فرید نے ادب بابا سے فرید کہا، نے ادب سے کہا، بہن بہن اللہ کے تھوڑی واسطے سی تھوڑی آگ دے آگ دو، دے دو، مرشد کو وضو کے لیے مرشد کو گرم وضو پانی کے لیے پانی چاہیے۔ گرم کرنا ہے۔ عورت عورت نے نے شرارتی اور اور فتنہ فتنہ انگیز انداز میں کہا، آگ تو دے سکتی ہوں، مگر اس کا معاوضہ آنکھ ہے، تو مجھے اپنی آنکھ دے دو، میں تمہیں آگ دے دوں گی۔ بابا فرید نے ایک لمحے بھی ہچکچاہٹ نہیں کی۔ مرشد کی خدمت اور عشق نے انہیں ایسا آمادہ کر دیا کہ وہ فوراً تیار ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں آنکھ نکال تو نہیں سکتا، البتہ پھوڑ سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنی آنکھ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے پھوڑنے کی کوشش عورت یہ کی۔ دیکھ کر خوب زدہ عورت نے اور یہ حیران رہ دیکھ گئی، کر اس نے خوف فوراً زدہ آگ دے دی حیران اور رہ گئی۔ کہا، اس نے فوراً بس بس آگ دے دی یہ اور آگ کہا، لے لو، مجھے بس معاف بس کر دو۔ یہ آگ لے لو، مجھے بابا معاف فرید نے کر دو۔ آگ لی، فرید پانی نے آگ گرم لی، کیا اور پانی مرشد گرم کو وضو کیا اور کرایا۔ مرشد کو جب وضو مرشد نے کرایا۔ دیکھا کہ بابا جب فرید مرشد کی نے آنکھ پر دیکھا کہ پٹی بابا بندھی ہے فرید تو کی پوچھا، آنکھ پر پٹی بندھی ہے تو پوچھا، فرید فرید آنکھ پر پٹی آنکھ کیوں؟ پر پٹی کیوں بابا ہے؟ فرید نے ادب فرید سے نے ادب عرض سے کیا، عرض کیا،
حضور آنکھ آئی ہے یعنی درد ہو رہا ہے۔ مرشد نے فرمایا کھول کر دیکھو، اگر واقعی آئی ہے تو سو آئی ہے۔ جب پٹی کھولی تو آنکھ بالکل ٹھیک تھی، کوئی زخم یا درد نہیں تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے کرامت تھی کہ مرشد کی خدمت میں قربان دینے والے کی آنکھ محفوظ رہی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے ولی کی خدمت اور عشق ایسی دولت ہے جو دنیا کی ہر چیز سے بالاتر ہے۔ بابا فرید نے آنکھ کی قربانی دینے کا ارادہ کیا، مگر اللہ نے ان کی نیت قبول فرمائی اور انہیں محفوظ رکھا۔ مرشد کی خدمت میں کوئی قیمت بہت بڑی نہیں ہوتی، وہ اللہ ایسے بندوں کو کرامات عطا فرماتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور سبسکرائب کریں۔